کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے آزمائش سے، امتحان سے، درد اور ناقابل برداشت تکلیف سے، اور دونوں آنکھیں کم پڑ جاتی ہے رونے کے لیے، اور کبھی تھکن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر رویا بھی نہیں جاتا۔ اور پھر میرے رب فرماتے ہیں کہ یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور انہیں اپنا رفیق مانتا ہوں۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی چاہت کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں آپ کی بہتری تھی، اور جو نہیں ہو سکا اس میں بھی آپ کی ہی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا و آخرت کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب انسان اپنی ان گنت آرزو یا پھر کسی محرومی کو لے کر ہمیشہ فکر میں لگے رہتے ہیں۔ وہ طرح طرح کی وظیفے کرتے پھرتے ہیں، اور ہر اس لمحہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دعا کے لیے افضل ہے، مگر پھر بھی وہ یہ جان نہیں پاتا کہ آخر کب تک وہ اسی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے اشارے کو تکتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے اشارے کو تکتے رہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو اللہ کب قبول کرے گا۔ تو سنو، جس رب نے دعا کا حکم دیا ہے وہ قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تمہیں اپنے رب کے کیے گئے وعدے پر اندھا اعتبار کرنا ہوگا۔ قرآن گواہ ہے کہ میرے پروردگار کا وعدہ 100% سچا ہے۔ جو اللہ کے ایک بہترین کارساز ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھولے ہوئے خود اس کا منتظر ہوتا ہے۔ میرے رب کی شان کو تو یہ بھی منظور نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب جیسی تڑپ پیدا کر سکو۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب کا حصہ نہ ہو وہ کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ جو دعائیں قبول ہونے میں وقت لیتی ہے، اکثر وہی دعائیں انسان کو اس کی وہم و گمان سے بڑھ کر اجر دے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں اور ان میں موجود تمام چیزوں پر، وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وہ مشکل جس میں تمہارے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی سانس لے رہے ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ تمہارا ہے ہی کون جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے۔ اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر یہ بھی فرماتی ہے کہ یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اور وہ آزمائش سزا کے طور پر نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ راستے بدل بدل کر تمہاری ہی من پسند چیز تک تمہیں لے کر جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تب تم پر معجزوں کے دروازے کھول دیتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب انتظار سے تم تھکتے نہیں ہو تو سمجھ جانا کہ کوئی بڑا معجزہ تمہارا منتظر ہے۔ جب وہ اپنے بندے کو مسلسل دعا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے معجزوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اپنے اذن سے کن فرما کر تمہاری ساری الجھنیں یوں سلجھا دیتا ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میری چینل بنت رضوان وائس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔